بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتر 35 آیت 15۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ نام 6 آیت 162۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ اعراف آیت 26۔ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سورۃ قلم 68 آیت 7۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ سورۃ نور 22 آیت۔ اور چاہے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ اسراء 111 آیت۔ اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ سورۃ یونس 107 آیت۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نشاور کر دے، اور وہ بڑے مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ سورۃ فلق قرآن سیز۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ سورۃ رعد 11 آیت۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ سورۃ کہف 23-24 آیت۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ ہاں، یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔